خوبصورت کہانی ہے. اس خوبصورت کہانی کو بیان کرنے والے لوگ اول تو بہت کم ہیں، اور جو ہے بھی ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی بات کو وزن نہ دیا جائے. حالانکہ اگر آپ بہت غور و خوض کریں کہ آج ہم جشن آزادی اور مارکہ حق دونوں کی خوشیاں منا رہے ہیں، تو بلوچستان میں قیام پاکستان کے اندر بلوچستان کے لوگوں نے جو کردار ادا کیا وہ تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. جس طریقے سے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بلوچستان میں ہیرے اور جواہرات کے ساتھ تولا گیا، وہ تاریخ کا حصہ ہے. اور جس طریقے سے بلوچستان کے قبائلی مشران نے، قبائلی سرداروں نے ایک جرگے کی صورت میں بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ شامل کرنے کا فیصلہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مکمل ہی اس دن ہوا جس دن بلوچستان اس میں شامل ہوا. اور اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے دیکھا کہ جس انداز میں اس سو کالڈ نیشنلزم کے نام پر ایک پاکستان کو 3 جگہوں سے خدا نخواستہ توڑنے کی کوشش بلوچستان کے اندر کی جا رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ قوم کو بینگ اے بلوچ، بلو بلڈ بلوچ قوم کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، جس میں کچھ حاصل نہیں ہونا ہے ماں سوائے پشت خون کے، ماں سوائے معصوموں کے خون کے، اور ماں سوائے دہشت کے، ماں سوائے بندوق کے. بلوچ کو بحیثیت بلوچ قوم کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اور بلوچستان کے لوگوں کو ایک منظم سازش کے تحت پاکستان سے جو دور کرنے کی سازش ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لاحاصل جنگ ہے. اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب جس کے زور پر، بہت غور طلب بات ہے، جس کے زور پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، جس کے اعمال پر، جس کے پیسے پر، جس کے ڈالر پر آپ پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں، اس کا انجام تو آپ نے 9 مئی اور 10 مئی کو مارکہ حق کی صورت میں دیکھ لیا کہ تمہارے آقاؤں نے وہ سبق حاصل کیا. اور میں افواج پاکستان، وفاقی حکومت، صدر پاکستان، بالخصوص فیلڈ مارشل صاحب کو بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے نہ صرف اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کے جس انداز میں دانت کھٹے کیے، اس کو شاید خود بھی اس بات کا احساس نہیں تھا، اور تکبر کا شکار ہندوستان جو ہے، اس کا تکبر جس انداز سے آپ نے خاک میں ملایا ہے، بلوچستان کے لوگوں کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہے. کیونکہ بلوچستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 1%، 2% جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ بلوچستان نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلوچستان کے مسائل ہیں، بلوچستان انڈر ڈیولپمنٹ کا شکار ہے، بلوچستان میں گورننس کی پریکٹسز جو ہیں وہ اتنی مناسب نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک ان پیرلل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ صرف پاکستان کا یا بلوچستان کا مسئلہ نہیں، بلکہ دنیا میں بہت سارے خطوں میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے. اور یہ بنیاد نہیں ہے اس مارا ماری کی، اس دہشت گردی کی. مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں جہاں دہشت گردی ہوتی ہے، جہاں مذہب کے نام پر، جس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں، اگر دہشت گردی ہوتی ہے اس کو تو ہم سارے مل کے دہشت گردی کہتے ہیں، اور پورا پاکستان اس بات پر متفق ہوتا ہے کہ ان سے نہ مذاکرات کیے جائے، نہ ان سے بات چیت کی جائے. اور میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو بندوق اٹھاتا ہے ریاست کے خلاف اور بغاوت کرتا ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کا کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہمیں ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنی ہے، اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا جو خواب تھا وہ پاکستان جو ہے وہ قائم کرنا ہے، جو حقیقی خواب تھا، جس میں تمام مذاہب، تمام مسلک آزادی کے ساتھ اپنے اپنے سوچ کے مطابق اپنے ریلیجن کو پریکٹس کریں. یہ وہ پاکستان ہے جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس پاکستان کو اسلام کا قلعہ ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور وہ اسلام کا قلعہ ہے. آج آپ اندازہ لگائیں کہ ایرانی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں، یا اسرائیل میں فلسطین کی صورتحال دیکھیں، یا شام دیکھیں، یہ وہ تمام اسلامی ممالک ہیں جن کے خلاف ایک منظم انداز میں ان ممالک کو ڈیسٹیبلائز کیا گیا، اور وہاں پر مسلمان آج بہت پریشان
اور بہت تکلیفیں اور بہت ظلم و بربریت کا شکار ہے۔ ایسے میں پاکستان ایک اٹامک پاور اور ایک منظم فوج کے ساتھ پوری دنیا کی نظروں میں کھٹک رہا ہے۔ اب ایسے میں بہت ساری سازشیں ہوتی ہیں اس ملک کے خلاف، اور یہ سازشیں ناگزیر ہیں کہ پہلے دن سے آپ کی کریشن سے لے کر آج تک آپ ہمیشہ سازش کا سامنا کرتے رہے۔ کبھی مسلک کی بنیاد پر ایک فالٹ لائن شیعہ اور سنی کی ڈرا کی گئی، لیکن آج میں انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس چھت کے نیچے نہ صرف سنی علماء کرام، شیعہ علماء کرام، بلکہ ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے مشائخ، علماء، بزرگ یہاں پر چھت کے نیچے اکٹھے بیٹھے، اور یہ پیغام بلوچستان کے اس کانفرنس ہال سے پوری دنیا کو دے رہے ہیں کہ آپ اس فالٹ لائن کی طرف مت دیکھیے گا، یہ ہماری فالٹ لائن نہیں ہے۔ ہم سب آپس میں بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اقلیت کے دوست یہاں پر موجود ہیں بلوچستان میں بالخصوص، ہمیشہ سے ہماری جو ہارمنی رہی ہے، انٹر ریلیجس ہارمنی، وہ مثالی رہی ہے۔ ہمارے ہاں بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ کون کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بلوچستان کی روایات اور بلوچستان کے جو رواج ہیں اس کے مطابق بالکل اس کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن بالخصوص میں اپنے اقلیتی برادریوں کا اس بات پر بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب پاکستان پر کرائسس آیا، جب پاکستان پر ایسی صورتحال آئی کہ داخلی ہو یا خارجی ہو، کہ جہاں پاکستان کے وجود کو خطرات لاحق ہوئے، تو ہماری برادری جو اقلیتی برادری جن کو منورٹیز میں تصور نہیں کرتا، میں اپنی صرف بات رکھنے کے لیے ان کو منورٹی کہہ رہا ہوں، ادروائز وہ منورٹی میں نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ایسے ہی پاکستانی ہیں جیسے میں ہوں یا کوئی اور ہے۔ انہوں نے کرائسس میں ہمیشہ پاکستان کے لیے بلند باہم آگے آ کر جس انداز میں پاکستان کو بچانے کی بات کی ہے، جس انداز میں پاکستان کی سالمیت کی بات کی ہے، یقیناً ہم سب اس کے متعارف ہیں، اور آپ کا بحیثیت وزیر اعلیٰ بلوچستان میں اقلیتی برادری کا، بالخصوص سینیٹر دنیش کمار صاحب کا، کہ جنہوں نے جس انداز میں سینیٹ آف پاکستان میں بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کی بات رکھی، وہ بہت ہی قابل تحسین بات ہے، اور پورے بلوچستان کے لوگ ان کے شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد دوسرا فالٹ لائن جس کی طرف کوشش کی جاتی ہے وہ ایتھنک فالٹ لائن ہے، کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری پہچان 1947 سے پہلے تو کچھ ہو سکتی ہے، 1947 کے بعد ہماری پہچان جو ہے 14 اگست 1947 کے بعد یکسر تبدیل ہو گئی۔ اب میری پہلی پہچان بحیثیت پاکستانی ہے، اس کے بعد پھر میں بلوچ ہوں، کوئی پشتون ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی ہزارہ ہے، سو اینڈ سو آن۔ تو بنیادی پہچان جو ہے وہ میری پاکستان ہے، اور پاکستانیت ہی میری شان ہے، اور پاکستانیت ہی میری جس کو کہتے ہیں کہ میری رگوں میں خون بن کے دوڑ رہا ہے۔ اور ہم پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک گلدستہ کی مانند ہے۔ اب اس گلدستہ کو ختم کرنے کے لیے دشمن ایک سازش کرتا ہے، اور اس سازش میں ہم کو ایک فالٹ لائن کی صورت میں ایتھنک بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ پنجابی ہے، وہ بلوچ ہے، وہ پشتون ہے، اور پھر اس حد تک ظالم ہو گیا کہ جب اس کا یہ مکروہ چہرہ پاکستانی لوگوں نے پہچان لیا کہ ٹھیک ہے ہماری پہچان میں بحیثیت بلوچ، اس کے بعد بلوچوں میں پھر بگٹی ہے، پھر سو اینڈ سو اینڈ سو آن، اسی طرح میری وہ پہچان ہے، وہ تا قیامت مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو مجھ سے خطرہ ہے جس میرے پہچان کی، وہ پاکستان کا ہے۔ اس خطرے کے لیے آپ کے خلاف سازش کر کے آپ کو کبھی پنجابی کہہ دیتے ہیں، کبھی کسی کو بلوچ کے نام پر، کسی کو پشتون، کسی کو کس نام پر، اور بدقسمتی سے اب تو اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے جو کلنگ شروع کی ہے، جو ماروائے آئین قتل و غارت شروع کی ہے، جو ماروائے بلوچ قبائل کے رسم رواج، تمام ہماری روایت کو توڑتے ہوئے جس انداز سے معصوم مسافروں کو پنجابی کی بنیاد پر قتل کیا جا رہا ہے، میں اس کانفرنس کے حوالے سے تمام پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی بلوچ نے کسی مسافر کو قتل نہیں کیا ہے، یہ دہشت گرد ہیں جو پاکستانیوں کو قتل کر رہے ہیں، اور اس قتل کے پیچھے جو کارفرما ہے، جو ان کے ارادے ہیں، وہ خدا نخواستہ پاکستان کو توڑنے کے، جو کہ ناممکنات میں سے ایک ہے، جو کہ ناممکن ہے۔
تا قیامت اس پاکستان میں رہنا ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس پاکستان کی بنیاد میں ہمارے علماء کا، ہمارے بزرگان دین کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ سارے علماء اور مشائخ یہاں پر جمع ہیں اس میسج آف پیس کے لیے، اس استحکام پاکستان کے لیے، یہ وہی پیغام ہے کہ اس ملک کو تا قیامت رہنا ہے، اور اس ملک کو انشاءاللہ تا قیامت کوئی گزر نہیں پہنچا سکتا۔ اب آپ معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر کے اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں، میں تو کم سے کم بلوچ کہلانے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہوں، آپ صرف دہشت گرد ہیں، آپ کی پہچان دہشت گردی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے وائلنس جو ٹول ہے اس کا استعمال صرف ریاست کر سکتی ہے، اس کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے، کسی جتھے کے پاس نہیں، کسی گروپ کے پاس نہیں، کسی گروہ کے پاس نہیں۔ آئین پاکستان کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 5 میں بڑا کلیئر ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ unconditional loyalty towards state of Pakistan. When it is unconditional, تو یہ کنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی کہ میں ڈیولپڈ نہیں ہوں، مجھے روزگار نہیں ملا، مجھے روزگار کے مواقع نہیں ملے، مجھے اسکول اسپتال نہیں ملے، تو میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو نہیں مانتا۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاکومنٹ ہے کہ جس کو بہت بنیادی ڈاکومنٹ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا وجود ہے۔ جب وہ کلیئر ہے اس میں، تو آپ کون ہوتے ہیں اس جنگ کو جسٹیفائی کرنے والے اور جھوٹا جسٹیفائی کرنے والے کہ ہم اس بنیاد پہ لڑ رہے ہیں کہ یہاں پر سڑک اور روڈ نہیں ہے۔ جو میں نے آپ سے کہا کہ مذہب کے نام پر دہشت گردی ہے، اس کو تو ہم سب مل کے دہشت گردی کہتے ہیں۔ اور اس کو بدقسمتی سے ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے کہ ناراض بلوچ۔ کون سی ناراضگی ہے بھائی، جس پر آپ جا کے آج اگر میرا غازی خان کے لوگ کم ڈیولپڈ ہیں یا کشمیر کے لوگ کم ڈیولپڈ ہیں تو بندوق اٹھائے اور کراچی والوں کو جا کے مارنا شروع کر دیں، اور پھر اس کی جسٹیفکیشن ڈھونڈیں کیونکہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے کشمیر میں جتنی کراچی میں، تو میں جا کے کراچی کے لوگوں کو ماروں گا۔ نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ دنیا کی کوئی بھی دین، کوئی بھی دنیا کا دین اٹھا لے وہ اس معصوم لوگوں کی قتل و غارت کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ریاست سے محبت کا جو درس ہے وہ تمام دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اس کے اندر موجود ہے، اور ریاست سے جو انکنڈیشنل لوائلٹی ہے وہ ہمارا نہ صرف دینی فریضہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا مذہبی فریضہ کے ساتھ ساتھ ہمارا قومی فریضہ ہے، اور ہم سب کو اس فریضے کو ادا کرنے میں اپنا اپنا کردار اپنے اپنے لیول پہ ادا کرنا چاہیے۔ جہاں میں اکثر سمجھتا ہوں پاکستان کے خلاف کبھی ایتھنک بنیادوں پہ سازش، کبھی سوشل منور کر کے سازش، کبھی یہ فتنہ، سب سے بڑا فتنہ جو اس ملک میں موجود ہے وہ فتنہ آج کی دنیا میں سمجھتا ہوں، تو اس کو ڈس ایگری کرنے کا آپ سب کو حق ہے، کہ وہ یہ سوشل میڈیا ہے جو اتنا بڑا فتنہ اس معاشرے میں، یہ معاشرہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ جہاں باقی دنیا نے اس کو اڈاپٹ کیا اور انہوں نے پہلے اپنے جو معاشی سٹینڈرڈز تھے وہ بہت اوپر لے گئے، پھر جو ان کے معاشرتی سٹینڈرڈز تھے ان کو وہ بہت اوپر لے گئے، اس کے بعد وہ آج 4G اور 5G کو انجوائے کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم اپنی معاشرتی اصلاح بھی ایز اے قوم اپنی نہیں کر پائے پچھلے 70-75 سالوں میں۔ ہم اپنی معاشی اصلاح بھی نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے ایک ڈسپیرٹی نظر آتی ہے قوموں کے درمیان، ملک صوبوں کے درمیان۔ اس ڈسپیرٹی کی وجہ سے ایک ریاست کے خلاف ایک منظم سازش کر کے اس کو استعمال کر کے اور یہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے سب سے زیادہ اس کو عام بلوچستانی کے ذہن میں، ایک عام بلوچ کے ذہن میں بری طریقے سے زہر کے انداز میں گھولا جا رہا ہے، زہر کے انداز میں۔ اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو ریاست سے ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا حل صرف اور صرف ڈائلاگ ہے کہ اس کے ساتھ، اس نوجوان کے ساتھ جس نے بندوق نہیں اٹھائی، جس نے وائلنس کا راستہ اختیار نہیں کیا، جس نے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا، اس کے ساتھ بار بار انگیجمنٹ کی ضرورت ہے۔ اور آپ کی حکومت یہ انگیجمنٹ کا کام ہر لیول پہ کر رہی ہے، نہ صرف ڈویژنل لیول پہ بلکہ ضلعی سطحوں پر جرگے منعقد کیے جا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملا جا رہا ہے، جہاں ڈپٹی کمشنرز کر رہے ہیں وہاں میں خود اور کمانڈر 12 کور جو ہیں وہ ہم جا کے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ اور اس کے بعد ضلعوں میں جا کے جرگے کریں، لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ کریں، لوگوں کو حقائق سے آگاہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی کریڈیبلٹی خود بخود ختم ہو رہی ہے،
اور بدقسمتی ہماری رہی ہے کہ جس کا جو جی چاہتا ہے اٹھا کے وہ آگے سے فارورڈ کرتا ہے. اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں جسارت کروں گا تھوڑی سی ایک ایگزامپل دینے کی. آئی ڈونٹ نو کہ میں اس میں پورا اتر پاؤں یا نہ اتر پاؤں، مجھے معاف کیجیے اگر میں غلط سوچ رکھ رہا ہوں یا غلط بات کر رہا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو قرآن کا نزول ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. اب آپ حیران ہوں گے کہ کیسے، میں تفصیل میں جانا چاہتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ یہ صرف اس کو کٹ کر دیں گے اور اسی کو سوشل میڈیا پہ چلائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چلائیں گے. تو تفصیل ہے، اللہ کرے کہ ہمارے بھائی جو سامنے کیمرہ لگا کے بیٹھے پوری تفصیل چلائیں. دیکھیں مذاہب تو پہلے بھی موجود تھے، اللہ کا مذہب تو پہلے بھی موجود تھا، اللہ کے پیغمبر تو پہلے بھی تھے، لیکن اس میں اتنی امینڈمنٹس کی انسان نے خود اس کے دین میں اتنی تبدیلی لائی کہ خدا کو یہ خیال ہے کہ انف بس بہت ہو گئی. اب یہ قرآن ہے، اس کا میں نزول کر رہا ہوں، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد یہ چیپٹر میں کلوز کر رہا ہوں. آج میں سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں تو وہی کچھ ہو رہا ہے کہ اس چیپٹر کو کہیں نہ کہیں کلوز کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی کو اس کو کہنا پڑے گا کہ بس بہت ہو گئی. جس کا جی چاہے، کسی علماء کا، سیاستدان کا، کسی بھی شخص کا، آپ اس کی عزت مجروح کرنا چاہیں، جو مرضی ویڈیو پوسٹ کریں، جو مرضی اس کی سیاق و سباق سے ہٹا کے بس چھوٹا سا کلپ لگائیں اور اس کے بعد پھر چلا دیں. پھر بغیر سوچے سمجھے پورا معاشرہ چل پڑتا ہے اس ایک چیز کے پیچھے جو ایک چیز چل پڑتی ہے، بغیر اس تحقیق کے کہ وہ جو قاذب ہے، وہ جو جھوٹا ہے، جس سے یہ الزام لگا ہے کسی بھی شخص پر، آئے اس کی کوئی میں جانچ پڑتال کر لوں. بس فارورڈ کرتے جا رہے ہیں اس فتنے کو، جو ہی ملا آگے شیئر کر دیا، فارورڈ کر دیا، میسج ملا آگے فارورڈ کر دیا، اور یہ پورے معاشرے کے اندر یہ بیماری جو ہے وہ بری طریقے سے پھیلتی جا رہی ہے. تو ہمیں بحیثیت قوم اپنے اپنے کردار میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے مدار میں رہتے ہوئے، جہاں علماء کرام کا کردار ہے، جہاں مشائخ کا کردار ہے، میری آپ سے یہ دست پر دستہ اپیل ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس معاشرے کی برائی کے خاتمے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. اول تو اس کی یہ تحقیق کرنا، یہ جانچنا کہ یہ معاشرے کی کتنی بڑی برائی ہے. ہزاروں واقعات ایسے ہیں، ہزاروں واقعات جن کو میں یہاں کوٹ نہیں کرنا چاہتا، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور جس طریقے سے ان کو سوشل میڈیا پہ پیش کیا جاتا ہے وہ پوری قوم کی جو اخلاقی اقدار ہے وہ اس کی گراوٹ آپ اس میں نظر آتی ہے. اور ایک شخص کا کوئی کردہ گناہ ہے اس کو بھی بہت طریقے سے ملائن کر کے سب کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. حکومتیں تو اس کا بہت زیادہ شکار ہے. کہ میں آپ کو بھی ریسنٹ ایگزامپل دوں، ہم نے ایک ٹورنامنٹ کرا ہے، فٹ بال ٹورنامنٹ، جو ایک آل پاکستان فٹ بال ٹورنامنٹ تھا، جس میں کوئی مہینے کے لگ بھگ میرا خیال ہے وہ چلا ہوگا. مختلف ٹیمیں پورے پاکستان سے آئیں، پھر اس کا فائنل ہوا، اس میں 20 سے 30 ہزار لوگوں نے شرکت کی. اور وہ ٹورنامنٹ کا منعقد ہونا ان حالات میں بلوچستان میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اب اس کی اپریسیشن کے بجائے ایک چھوٹا سا کلپ جس میں ایک ٹیم کو ہر میچ کے لیے 10,000 روپے ملتا تھا کہ یہ آپ کی ریفریشمنٹ کے لیے، کہ آپ اپنے لیے پانی کا بندوبست کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے چائے کا بندوبست کر رہے ہیں. اب وہ ایک کلپ 2 دن سے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، اس کو جس طریقے سے وائرل کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسا کوئی کام ہو گیا کہ پانی کا کین ہے، اس میں کچھ لوگ پانی پی رہے ہیں. 30,000 لوگوں نے، وہ اس میں سے 5 لوگوں نے یہ کام کیا. وہ جو آپ کی ایفرٹ تھی کہ ایک پورا مہینہ سلسلہ چلتا رہا، 30,000 لوگ، کھلاڑی، پھر تماشائی، تمام لوگ یہ کھیلوں کے میدان سے مستفید ہوتے ہیں کہ آپ کی انٹرٹینمنٹ. اور وہ ایک کلپ جو ہے وہ پاپولر ہے. وہ جو 30,000 لوگ آئے جنہوں نے اس پر محنت کی، اس کے انعقاد پر انعامات دیے، وہ سب بس سے پشت چلے. اور ہم سب نے فارورڈ پالیسی اپنائی ہوئی ہے، فارورڈ فارورڈ فارورڈ، آگے بس بھیجتے جاؤ بغیر سوچ. لیکن جس پر خود آئے گی اس دن احساس ہوگا کہ یہ مجھ پر آئی ہے تو میں فارورڈ کر سکتا ہوں، فارورڈ نہیں کر سکتا. اس دن پھر پتہ چلتا ہے یا اپنے والد پہ ہے، یا اپنے بھائی پہ ہے، یا اپنی والدہ پہ ہے. اس دن احساس ہوگا کہ میں نے فارورڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، میں نے شیئر کرنا ہے یا نہیں کرنا. سو اس فتنے کی وجہ سے بلوچستان میں ایک بہت بڑا آپ کو ویکیوم نظر آتا ہے ریاست اور نوجوان کے درمیان. اس ویکیوم کو نہ صرف حکومت نے فل کرنا ہے بلکہ سوسائٹی کے تمام لوگوں نے، بالخصوص ہمارے علماء کرام نے اپنے اپنے اس میں رہ کر اس بیماری کے خاتمے میں حکومت کا ہاتھ بٹانا ہے.
اور میں آخر میں ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا صاحب کہ آپ نے پچھلے سال بھی ایک بہت منظم اور کامیاب پروگرام کا انعقاد کر کے بلوچستان میں پورے پاکستان کو یہ پیغام دیا کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے اور پاکستان کا دل جو ہے وہ بلوچستان ہے اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور ایک بار پھر آپ نے آزادی اور مارکہ حق کی سیلیبریشنز کے لیے بلوچستان کو چنا، کوئٹہ کو چنا۔ میں آپ کو اس کی کامیاب انعقاد پر آپ کو، آپ کے رفقا کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے کہ آپ نے، اور اس کار خیر کو اس درخواست کے ساتھ کہ جاری و ساری رکھا جائے، نہ صرف کوئٹہ میں بلکہ دور دراز علاقوں میں بھی اس کانفرنس کا انعقاد ہونا چاہیے، اور حکومت بلوچستان اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے آپ کے ساتھ مکمل تعاون کا مکمل یقین دلاتی ہے اور آپ کو یہ باور کراتی ہے کہ آپ بلوچستان کے جس کونے میں چاہیں آپ یہ منعقد کرائیں، یہ پیغام پیس کا میسج، یہ کانفرنس، اور ہم آپ کو اس میں نہ صرف فیسیلیٹیٹ کریں گے بلکہ میں خود بھی شامل ہوں گا، وزراء اکرام بھی شامل ہوں گے، تاکہ آپ کے اس طرح کے پروگرامز کو جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ، تمام مذاہب کے لوگ ایک چھت کے نیچے بیٹھیں، اپنے پاکستانیت کی بات کریں اور اس پاکستان کی بات کریں جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہمارے بزرگوں نے جس کا خواب دیکھا تھا۔ اور مجھے یہ کامل یقین ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ یہ جو بلوچستان میں بدامنی ہے، یہ جو بلوچستان میں مارا ماری ہے، یہ جو بلوچستان میں دہشت گردی ہے، وہ دن دور نہیں ہے۔ میں اکثر لوگوں کو مثالیں دیتا ہوں کہ حق جو ہوتا ہے وہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی دیر سے آتا ہے، لیکن حق آ کے رہتا ہے۔ مٹنا جو ہے وہ باطل ہے، باطل اس کیس میں مٹے گا۔ حق جو ہے یہ ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست ہے اور اس ریاست میں اتنی آسانی سے انرتھ نہیں ہونا ہے۔ یہ ریاست تا قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ مرز وجود میں رہے گی اور کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا جب ایسی منظم فوج، ایک ڈسپلن فوج اور اتنا منظم ادارے آپ کے پاس ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ 200 کا جتھا جو ہے یا 400 یا 2000 کا جتھا جو ہے، یہ 2000 کا جتھا 25 کروڑ لوگوں کو اپنے نیچے بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط ہوگا، مجھے نہیں لگتا، اور نہ یہ ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امن کا سورج بلوچستان میں نے بلوچستان کے لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ کی سڑکیں احتجاج کی وجہ سے بند نہیں ہوں گی۔ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ریڈ زون پہ یہ میڈیا کے دوست گواہ لوگوں کی احتجاج ہوتے تھے۔ آج بلوچستان کے کونے کونے احتجاج کا حق سب کو ہے، سب کو قانونی طور پہ حق ہے، لیکن اس کو آرگنائز کرنے کا حق حکومت کو ہے۔ ہم نے اپنا وہ حق ایکسرسائز کیا۔ آج بلوچستان کی سڑکیں کم سے کم احتجاج کی وجہ سے ہفتہ 10 دن بند نہیں ہوتی۔ میں بلوچستان کے لوگوں سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ امن کا سورج بھی لوٹے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ امن انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان میں واپس آ رہا ہے، اور یہ جو جتھے ہیں، یہ جو بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی میرا آج اس کانفرنس سے یہ پیغام ہے کہ آپ ریاست پاکستان کو تسلیم کرتے ہوئے آپ واپس لوٹیں، آپ گھر آئیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، ہمارے مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ لیکن اگر آپ دہشت گردی کریں گے، معصوم لوگوں کا خون بہائیں گے، تو ریاست مجھے یہ کہتی ہے کہ میں اس عورت کے ننگ و ناموس کے ساتھ کھڑا ہوں جس کو موسیخیل کے اندر رات کی تاریکی میں اس کو اتارا گیا، اس کے شوہر کو اور اس کے بیٹے کو، اور اس کے سامنے بے دردی سے اس کو چھلنی کر دیا گولیوں سے۔ اس کے پاس ایک چادر تھی، وہ پریشان تھی کہ اپنا سر ڈھانپے یا اپنے بیٹے کا سر ڈھانپے یا اپنے شوہر کا سر ڈھانپے، اور پھر اتنی ڈٹائی کے ساتھ پورے پاکستان میں اس خبر کو پھیلایا جاتا ہے۔ دیکھیں جی انہوں نے خواتین اور بچوں کو تو کچھ نہیں کہا۔ جس خاتون کا سہاگ اس کے سامنے اجاڑ دیا، جس کے جوان بیٹے کو اس کے سامنے گولیوں سے چھلنی کر دیا، اس خاتون کا رہ کیا گیا؟ اس کی کیا عزت رہ گئی؟ اس کا کیا ننگ رہ گیا؟ اس کا کیا ناموس رہ گیا؟ تو مجھے کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور میری حکومت مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ مجھے آپ ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا کبھی نہیں پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بلوچستان میں امن کا جو سورج ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ چمکے گا۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ ماشاءاللہ سرفراز بھائی، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے۔
بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، وہ بڑی اچھی بات کی تھی ہمارے چیف صاحب نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم جیسے تورات، زبور، انجیل، اور پھر آپ نے ختم الکتاب قرآن کریم کا ذکر کیا، اور قرآن ہمیں ان تمام فتنہ فساد سے روکتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچایا۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے، اور میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، ہم نے علماء کے ساتھ اس مشاورت کو شروع کیا ہے۔ آپ نے جو آج بات کی ہے کہ ہم مختلف علاقے جو بلوچستان کے ہیں اس میں ہم بھی جرگے اور اس طرح کے علماء کی نشستیں اور عمائدین قوم کی نشستیں کریں، اور ہم نے کچھ عرصہ پہلے محسن نقوی صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی، تو اس میں بھی جیسے آج آپ نے فرمایا کہ جناب ہتھیار ڈال دو، آؤ ایک اچھی زندگی کو بسر کرو، پاکستان آپ کا ہے۔ اور جو ہتھیار نہیں ڈالتا، ریاست اس کے ساتھ نہیں کھڑی، ریاست اس کے خلاف ہے۔ اور انشاءاللہ ہم وحدت کے لیے، یونٹی کے لیے اور اتحاد کے لیے اس بلوچستان میں انشاءاللہ العزیز کام کریں گے، اور آپ اس کی نگرانی فرمائیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایک جگہ پر جا رہا ہوں، تو یہ علماء ممبر و محراب کے امین ہیں، ان سے ہماری بات اور پورے بلوچستان کے علماء سے چل رہی ہے، نظام الدین بھائی، اور ہم اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تربت میں، گوادر میں، خزدار میں اور مختلف علاقوں میں اس کام کو لے کر آگے بڑھیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو ہمارا دل اور زیادہ بڑا ہو گیا ہے، کیونکہ ہمیشہ آپ ایسے کردار کو ادا کرتے ہیں۔ بھٹی بھائی انشاءاللہ یہ ملک بھی رہنا ہے، اور پھر وہ آپ نے جیسے کہا کہ یہ بلوچستان پاکستان اور پاکستان بلوچستان ہے، اور انشاءاللہ میں نے تو یہاں محب وطن لوگوں کو پایا ہے، میں بار بار آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں ان کی محبت ہمیں کھینچ کے لاتی ہے۔ اور آج کا یہ پروگرام جیسے آپ نے کہا یہ اسی چیز کا مظہر ہے۔ ایک تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے مذہبی امور اور اقلیتی امور کا وزیر جو ہے ہندو دھرم سے رکھا ہے۔ آج مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کیوں ہم ایک قوم ہیں اور ہمیں ایک قوم بن کر آگے بڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اس میں جو بھی دہشت گردی، انتہا پسندی، فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کرے گا اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، اور ہم دشمن کے اس ایجنڈے کو، ان سازشوں کو، چاہے وہ بلوچستان میں ہوں، چاہے خیبر پختونخوا میں ہوں، چاہے ملک کے کسی بھی حصے میں ہو، انشاءاللہ ممبر و محراب سے اس کو رد کریں گے انشاءاللہ۔ میں اب چاہوں گا کہ اب ہم اپنے ہاتھ میں یہ فلیگ لے لیں اور اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو جائیں، تاکہ بلوچستان سے ایک اچھا مظاہرہ جو ہے وہ جائے۔ آپ ترانہ پڑھیں بھائی، ہاتھوں میں لے لیں پرچم، لے لیں جی۔ یہ کارڈلس مائک چلاؤ بھی، چلو۔ آ رہا ہے ہمیں پاس بارش کے، یہ چمن ہمارا ہے، ہمیں نغمہ خالص کے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ایسے پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا،
ہم ہیں پاس وارث کے جبل ہمارا ہے ہم ہیں وارث کے میرے کارواں ہم تھے روح کارواں ہوئے تو صرف علماء تھے اصل داستان تم ہو نفرتوں کے دروازے خود پہ بھی رکھنا اس بدلے کے پرچم کو سر بلند رکھے یہ وطن ہمارا ہے اس کے یہ چمن ہمارا ہے ہم ہیں اس کے تمام حضرات ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیں اور ایک یکجہتی کا ہم مظاہرہ کریں گے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال نعرہ تکبیر سب نعرہ تکبیر پاکستان جشن آزادی فتح مارکہ حق پاک فوج ماشاءاللہ بہت شکریہ یہ تھا وہ پیغام